جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ رب العالمین دنوں کو اور راتوں کو پھیرتے ہیں، ایک دوسرے کے بعد میں لے کے آتے ہیں، اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ آسمان و زمین کی پیدائش خلقت کے اندر اور دن اور رات کے اختلاف کے اندر اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، عقل مندوں کے لیے عبرتیں رکھی ہیں۔ تو ان دونوں آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کا چھوٹے ہو جانا، رات کا بڑی ہو جانا، رات کا چھوٹی ہو جانا، دنوں کا بڑے ہو جانا، یا دنوں کی گرمی اور سردی کا چینج ہو جانا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت حکمتیں رکھی ہیں، بہت راز پوشیدہ ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو عبث پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہر کام کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں حکمتیں ہیں جن کو شاید کہ انسان کی عقل پہنچ بھی نہیں سکتی۔ جیسا کہ سردیوں کا آ جانا، گرمیوں کا آ جانا، اور آپ جانتے ہیں کہ جو 4 موسم ہیں، یہ چاروں کے چاروں موسم اپنی جگہ پہ اپنے اپنے فوائد لیے رکھے ہیں، اپنے اپنے فوائد لیے بیٹھے ہیں۔ ان کے اندر راز ہیں، ان کے اندر حکمتیں ہیں، ان کے اندر فوائد ہیں انسانوں کے لیے۔ جس طرح کہ سردیوں کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن اگر سردیوں کو شرعی اعتبار سے دیکھا جائے، دین کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس میں دینی فائدہ دیکھا جائے، دنیاوی فائدے کوئی شک ہی نہیں، کوئی شبہ ہی نہیں۔ گرمیوں کے پھل پکتے ہیں، پانی زیادہ ہو جاتے ہیں، بہار کے انسان جو ہے وہ اس کے اندر پھولوں کو دیکھتا ہے، پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خزاں کے بھی اپنے فوائد ہیں، سردی کے بھی اپنے فوائد ہیں، لیکن اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو سردی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المومن، کہ جو سردی ہے یہ مومن کا بہار والا موسم ہے۔ جس طرح بہار کا موسم آتا ہے، درختوں کے اوپر نئے پتے لگتے ہیں، نئے پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھول نظر آتے ہیں، انسان خوش ہو جاتا ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، اسی طرح جب سردیاں آتی ہیں تو یہ مومن کے لیے موسم بہار کا آغاز ہو جاتا ہے، مومن کے لیے موسم بہار ہے، مومن خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وجہ بھی بتائی، فرمایا مومن اس لیے خوش ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، مومن روزے رکھتا ہے، راتیں بڑی ہوتی ہیں، مومن تہجد پڑھتا ہے۔ اور انسان کی اصلاح کے اندر، انسان کی عبادات کے اندر ان 2 عبادتوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ روزہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ انسان کی ہر نیکی کا اجر لکھو ما سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کو روزے کا اجر میں ہی دوں گا۔ آپ نہیں لکھ سکتے اس کا اجر، آپ نہیں بتا سکتے ان کو اس کا اجر۔ اور دوسرے نمبر پہ نماز تہجد ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی نشانی قرار دیا، متقی کی نشانی قرار دیا، انبیاء کی جو ہے وہ اس کو عادت قرار دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس کی فضیلت بیان کی، اس کی شان بیان کی، اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز وہ تہجد کی نماز لگتی ہے۔ اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی صورت بیان کی، جنت کی حالت بیان کی، فرمایا کہ جنت کے اندر ایسے محل ہیں جن کو متقین کو دیا جائے گا، پرہیزگاروں کو دیا جائے گا، اور جب اس کے وارث اس محل میں جائیں گے تو وہ باہر والے منظر کو دیکھیں گے،
اور باہر سے گزرنے والے اس کے اندرونی منظر کو دیکھیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ عالی شان محل کن کے لیے ہے؟ فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور راتوں کو جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ اٹھ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو انہی دو عبادات کو لے کے مومن مسلمان سردیوں میں خوش ہو جاتا ہے، اور سلف صالحین سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب سردیاں آتی تھی وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، ان کے چہروں کے اوپر رونق آ جایا کرتی تھی، وہ جو ہے وہ خوشی کے مارے پھرا کرتے تھے کہ کیا نیکیوں کا موسم بہار آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو سردی ہے یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، مراد کہ ایک گرم غنیمت ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی غنیمت۔ گرم غنیمت سے مراد وہ غنیمت جو جہاد کے بعد ملتی ہے، مارنے اور مرنے کے بعد ملتی ہے، جان مال خرچ کرنے کے بعد، دشمنوں کے آمنے سامنے گولیاں چلانے گولیاں سہنے کے بعد ملتی ہے۔ لیکن سردیوں میں جو نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں جو انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، یہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو سردیاں ہیں، الشتاء غنیمت العابدین، سردیاں یہ عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، اور عبادت کرنے والے ان دنوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت اعلیٰ مقام ہے، عظمت ہے، جلالت ہے، وہ جب اس دنیا سے جا رہے رونا شروع ہو گئے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اے معاذ بن جبل کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو آنی ہی آنی ہے، مجھے گرمیوں کی شدت یاد آ رہی ہے اور سردیوں کی راتیں یاد آ رہی ہیں جب میں گرمیوں کی شدت میں روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی کیا کرتا تھا، اور سردیوں کی راتوں میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے رب کو راضی کیا کرتا تھا۔ ان دو عبادات کی جو لذت ہے وہ مجھے رلا رہی ہے، کیونکہ جنت میں آخرت میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سردیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین سے یہ چیز ثابت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے قاریوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والوں خوش ہو جاؤ، لمبی لمبی راتیں آ گئی ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ تو بہرحال یہ وہ موسم ہے جن موسموں کے اندر نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں کی قدر و قیمت جب انسان کے ذہن میں ہو تو وہ ان سردیوں سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور ہمیں نیکیوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ایک نیکی کا بدلہ ملے گا اور انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہماری زندگیوں میں آیا، اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل سے اللہ اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص وہ حضرات، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، جن کی رمضان کی قضائی باقی ہے، روزے انہوں نے چھوڑے ہیں سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا ایام ماہواری کی وجہ سے، تو ان کے پاس یہ بہترین موقع ہے، بہترین دن ہے کہ وہ اس بوجھ کو اپنے آپ سے اتاریں، اس قضائی کو دیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔